دیے. اس کے بعد فرماتے ہیں 40 میں الا تنصروہ، اگر تم نہیں نکلو گے اگر تم نہیں مدد کرو گے اس نبی کی، فقد نصرہ اللہ، تو یقیناً اس کی مدد کی تھی اللہ نے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکال دیا تھا اس کو، الذین ان لوگوں نے، کفروا جو کفر کرتے تھے، ثانیس نہیں دو کا دوسرا، اذ ہما جب وہ دونوں فی الغار غار میں تھے، اذ یقول جب کہہ رہا تھا وہ لصاحبہ اپنے ساتھی سے، لا تحزن غم نہ کر، ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ تو اللہ نے اتاری اس پر اپنی سکینت، وجنود علیہ اس پر، وایدہ اور تائید کی اس کی، بجنود ایسے لشکر کے ساتھ، لم تروہا جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، وجعل کلمۃ الذین اور کر دیا کلمہ بات، الذین کفروا ان لوگوں کی جو کفر کرتے ہیں، السفلی نچلی نیچے یعنی دکھایا اس کلمے کو، وکلمۃ اللہ اور اللہ کا کلمہ، ہی العلیٰ وہی بلند ہے، واللہ عزیز حکیم اور وہ اللہ غلبے والے حکمت والے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس نبی کی مدد نہیں کی تو کوئی بات نہیں، اللہ کافی ہے اس نبی کی مدد کرنے کے لیے. نبی کی مدد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں سورہ محمد 47 میں اللہ تعالیٰ سورت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اور اس کے رسول کی مدد کرو گے تو اللہ کیا کر دیں گے؟ تمہارے قدموں کو جمع کر، اللہ پہلے تو تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو جمع دیں گے. تو اس کی بات یہ پتہ چلتی ہے اگر میں اور آپ اللہ کی مدد نہیں کریں گے تو پہلی بات ہے اللہ کو ضرورت نہیں ہے. آیت نمبر 7 ہے سورہ 47 کی، اور اس میں بھی یہی ٹاپک ہے. اگر آپ دیکھیں گے مور اور لیس یہی ٹاپک چل رہا ہے. تو کہا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، اور نمبر 2 تمہارے قدموں کو جما دیں گے. اچھا، اور اسی طریقے سے بات یہاں پہ یہ کہ اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے دین کو پھیلانا کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہے. اللہ کے کاز میں کوئی بھی اللہ سے ریلیٹڈ کام ہو وہ کرنا کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہے. تو اللہ کی مدد میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے. اگر مجھے اور آپ کو یہ پتہ ہے ریوارڈز مل رہے ہیں ان چیزوں پہ، مجھے اور آپ کو اجر مل رہا ہے اس کے اوپر، اور اللہ کی اس میں ہم آ رہے ہیں، مطلب اللہ کے فوکس میں اور آپ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کتنا اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہماری چاہت کتنی ہے، یہ ہماری جستجو کتنی ہے، تو میں اور آپ جو چھوٹے سے چھوٹا کام ہوگا نا وہ بھی کرنے کو تیار ہوں. ہم یہ نہیں بولیں گے نہیں ہم فلاں کام ملے گا تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. اب وہ کیا ہے؟ بندہ اللہ کا غلام ہے. اب جو اللہ بولیں گے یا جو اللہ کی کسی بھی چیز میں سپورٹ کرتا ہے کوئی بھی کام تو ہم اس کو ضرور کریں گے، اس میں ہم انجوائے ہو جائیں. تو یہاں پہ جو پوائنٹ ہے کہ اگر تم اس اللہ کی مدد نہیں کرتے تو اللہ کافی ہے. اور واقعی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اللہ کی مہربانی کہ اللہ ہمیں موقع دے. کہا کہ وہ اللہ نے اپنے بندے کی، اس نبی کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب نکلے تھے وہ، اور ان لوگوں سے جو کافر لوگ ہیں ان سے یعنی ظاہر چھپ کر نکل رہے ہوں گے، اور وہ جب 2 کا دوسرا تھا، یعنی 2 لوگ تھے اور 2 کا وہ دوسرا تھا، اور وہ اپنے ساتھی کو تسلی دے رہا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کا مطلب نبی مائگریٹ کرے، نبی ہجرت کرے، اور نبی کو جو ہے نا وہ ڈر لگا ہوا ہے ارد گرد سے کہ دشمن جو ہے نا وہ ان پہ اٹیک کریں گے، اور وہ 2 لوگ ہیں جو ہجرت کریں. ہمارے یہاں ہسٹری میں اس کو خیر بیان کیا گیا ہے بہت ڈفرینٹ طریقوں سے، لیکن ہم تو بس قرآن سے اس بات کو سمجھ رہے ہیں، لہٰذا میں کوٹ نہیں کروں گی کہ آپ کا مائنڈ بنے خواہ مخواہ اس کے اوپر. اس کو اسی طرح سے سمجھے اور اس کا میسج لے. کہا کہ وہ جب دونوں غار میں تھے، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی کو کہ تم غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ، اور اللہ نے ان کے اوپر اپنی سکینت اتاری، اپنی تسلی اتاری، اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جس کو تم نہیں دیکھتے، ظاہر نہ انہوں نے دیکھے. یعنی اللہ نے ان کے اوپر تسلی اتنی اتاری کہ وہ 2 بھی کیسے ہو گئے جیسا کہ 2000. اور اللہ کہتے کہ اس طرح سے اللہ اپنی بات کو اونچا کرنا جانتے ہیں. تو اللہ کی بات کو اونچا کرنے کی مدد ہو رہی ہے نا. آپ اگر اس سے سمجھیں اس بات سے کہ اللہ کے کلمے کو دراصل بلند کرنا اللہ کی مدد ہے، اور وہ دونوں ساتھی، وہ جو ایک ساتھی اور وہ جو خود نبی، وہ دونوں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے یہ مشکل سے ایڈ تھے اپنے اوپر. اللہ کی بات کو بلند کرنے کے لیے ایک ٹائم پہ آ کے پھر قتال ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا ہوتی؟ ہجرتیں ہوتی ہیں. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے پتھر کھانے پڑتے ہیں. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی اذیت زدہ باتیں سننی پڑتی. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے عجیب و غریب فیسز دیکھنے پڑتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، ان
ان کے ساتھ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اپنی آپ کی قربانی سب سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ لڑنا پڑ جاتا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے نا جس سے ہم گو تھرو ہوتے ہیں. تو یہ ایک ٹائم لگتا ہے، ایک پوری چین ہے اس چیز کی. اگر میں اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سٹارٹ ہوگا، اگر نہیں کرنا چاہتے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی ایشو نہیں ہے، نارمل لائف گزاریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہاری اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں اللہ بدل دیں گے، دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے، تمہارا فائدہ. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اگر ہم اس حوالے سے تھوڑی سی اور بات لے لیں. آپ نے سورہ انفال میں آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 30 آپ نے پڑھی تھی 8 کی، جس میں یہ تھا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب وہ چالے چل رہے تھے آپ کے خلاف وہ جو نہیں ماننے والے، کیا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ آپ کو قتل کر دیں گے یا آپ کو نکال دیں گے. صحیح ہے. اللہ کہتے ہیں وہ چالے چل رہے تھے اور اللہ بھی چال چل رہے تھے. تو ان کی چال میں تو یہ تھا کہ نبی کو نکال دیں گے، رائٹ؟ یہاں نبی خود نکل رہے ہیں لیکن، اور یہاں پہ ان کو کیا ہے، ٹینشن بھی ہے، ان کو مار دیا جائے گا. تو اسی طریقے کی بات آپ نے سورہ توبہ میں اسی صورت کے اندر آپ نے پڑھی کہ اللہ فرما رہے ہیں 7-8 آیت میں کہ تم کیسے ان سے نہیں لڑتے جبکہ انہوں نے ارادہ کیا تھا تمہارے، آیت نمبر 13 میں، کہ کیا تم نہیں لڑتے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی اور انہوں نے ارادہ کیا تھا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، رسول کے نکالنے کا. سمجھ رہے؟ انہوں نے ارادہ کیا تھا رسول کے نکالنے کا. اصل میں بات یہ ہے کہ رسول کو نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جب ہم پڑھتے ہیں سورہ 17، سورہ بنی اسرائیل کی 76 آیت، اس میں یہ کہا ہے کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، وہ چاہ رہے تھے، پلان کر رہے تھے، ان کی پوری چاہت تھی کہ آپ کو پھسلا دے اور آپ کو زمین سے نکال دے. اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر یہ آپ کو نکالتے تو یہ پیچھے خود بھی نہیں رہتے. اب نبی خود نکل رہے ہیں آپ، صحیح ہے، لیکن ان کو ڈر ہے. میں بتا رہی ہوں ہجرت کس طرح ہو رہی ہے نبی کی، آپ کو پورے قرآن سے مل رہی ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ واقعی یہی ہوا کہ تھوڑے دنوں بعد ہی نبی نے فتح پائی. آپ نے جو شروع آئے صورت پڑھی نا کہ بیزاری ظاہر کر دیجئے، اور اب ان سے جزیہ لے کے یہ رہیں گے. ان کی حالت نہیں ہے کہ اپنی جگہ پہ رہ سکے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے یہ اپنا کلمہ بلند کیا اور ان کا کلمہ جو کافروں کا تھا وہ نیچا کر کے دکھایا. صحیح ہے. تو نبی کو نکالنا دراصل جب بھی ایسا ہوتا ہے پیچھے عذاب آتے ہیں نا، یہ اللہ کی سنت ہے نا. تو یہاں پہ جو پوائنٹ ہے کہ نبی نکلے، ان کی چاہت تو تھی نکالنا، لیکن یہ اس کے بعد ٹکے نہیں ہیں. تھوڑے عرصے میں ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ چاہے اس وقت کے اس دور کی مشکل تھی جس کے اندر سپورٹ کرنے والے کو اللہ دیکھ رہا تھا، مدد کرنے والے کو دیکھ رہا تھا، چاہے آج کا دور ہے جس کی مشکلات اور دوسرے طریقے کی ہے، جس کا سب سے بڑا مسئلہ فرقہ بندی، جس کا سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو یہ بتانا کہ پلیز اللہ کی کتاب پڑھ لو، سمجھ کے قرآن پڑھ لو، پلیز تھوڑا سا ٹائم نکال لو. آج یہ مسئلہ ہے نا، آج مجھے اور آپ کو صرف اپنی انرجی یہی چیزوں کے اندر لگانی پڑتی ہے. دیکھو تم لوگ اگر نہیں نکلو گے تو پھر یہ نہیں سمجھو، اگر تم سمجھو گے نہیں تو یہ مت سمجھو کہ تم جنت میں جاؤ گے. یہ جو عجیب سے خوش فہمیوں والے کانسیپٹس ہیں ان کو ہٹانا، یہ میں اور آپ کو اس کے لیے حکمت چاہیے ہوتی ہے نا. پرسن ٹو پرسن ڈیل کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے اس کو کون سی ایسی بات بتائی جائے کہ اس کے دل میں اثر کر جائے. اس کے پاس کون سی ایسی چیز سوچ ہے دماغ کے اندر کہ جس کی وجہ سے یہ قرآن کو اہمیت نہیں دے رہا اور سمجھ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. آج تو ہمیں یہ چیزوں کے اوپر ورک کرنا پڑتا ہے، سائیکالوجیکلی بھی، فزیکلی بھی. ان کو پریکٹیکلی اپنے اوپر ہم کچھ کر کے دکھاتے ہیں تاکہ وہ اس طرح سے امپریس ہو جائے. تو یہ آج ہماری پورا ٹارگیٹ یہی ہے، اور کچھ نہیں تو پھر اپنے بچوں کو ٹرین کرنا اس چیز کے لیے تاکہ وہ بڑے ہو کے جو ہے وہ اسلام کو اس طریقے سے پھیلا سکے، ان کے پاس وہ جذبہ موجود ہو. تو بہت سارے سورسز تو ہیں، بہت سارے طریقے بھی ہیں کہ میں اور آپ اللہ کے دین کی مدد کریں، لیکن اگر سوچ ہی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ پوری صورت آپ کو یہی بتائے گی کہ جو نہیں اٹھنے والے تھے وہ منافقین تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا. اچھا جی، اس کے بعد دیکھیں اللہ فرماتے 41 میں انفروا خفافا وثقالا، تم نکلو ہلکے وثقالا اور بھاری، وجاہدوا باموالکم، اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرو، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو، اگر تم علم رکھتے ہو. کیا کہا؟ تم لوگ کوئی بہانے نہیں بناؤ کہ ہم نہیں نکل سکتے.
ہلکے بھاری جیسے بھی نکل سکتے ہو نکلو. یعنی پیسہ ہے نہیں ہے, تھوڑا ہے کم زیادہ ہے, نکلو اللہ کے راستے میں. دیکھیں آپ کسی کو بھی رعایت نہیں دی جا رہی, اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو, مشقت اٹھاؤ اللہ کے راستے میں. جان اور مال دونوں سے مشقت اٹھانے کی بات ہے, پیسہ پھینکنے کی بات نہیں کی جا رہی یہاں پہ. جو پیسے والے ہوتے ہیں وہ پیسہ پھینک کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا. اپنی جان سے جب تک یہ عورت اسٹرگل نہیں کریں گے نا کوئی فائدہ نہیں. بولنے کو تو کوئی یہی بول دیتا ہے کہ پیسہ ہم نے دیا تو اپنی جان پہ ہی تو لگایا ہے نا, اپنی جان لگائی تو پیسہ کمایا ہے. لیکن یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے چاہ رہے ہیں وہ الگ دونوں باتوں کو کہہ رہے ہیں. مال اور جان دونوں سے مشقت اٹھاؤ, صحیح ہے نا. لیکن اگر کوئی معذور ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے, وہ انشاءاللہ آپ آگے بھی پڑھ لیں گے اسی صورت میں. تو اس لیے اپنے آپ کو فلی تیار کر لیں, میں اور آپ مکمل طور سے کام کرنا ہے, چاہے تھوڑا چاہے کم, چاہے علم کم ہے چاہے علم زیادہ ہے, نکلو اللہ کے راستے میں, کچھ کرو, اس چیز کو شیئر کرو, جتنا ہے اسی کو بیان کر دو, یا اپنے ارد گرد میں دیکھو کہ کس طرح آپ بات کو پہنچا سکتے ہو. اللہ اگر یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے, اگر تمہیں علم ہو, اگر علم ہے تو تمہیں پتہ چلے گا اس کی اہمیت. علم نہیں ہے یعنی اللہ کو تم جانتے ہی نہیں ہو تو پھر یہ بات کچھ فائدہ نہیں ہے. آیت نمبر 42, لو کان عرضا قریبا, اگر ہوتا سفر آسان, اگر ہوتا فائدہ قریب کا فوری, وسفرن اور سفر قاصدن ہلکا یعنی ایوریج نارمل جس کو ہم کہتے ہیں, لتبعوک تو یہ آپ کے پیچھے چلتے, ولکن بعدت علیہم الشقہ لیکن بہت کٹھن ہو گئی ان کے اوپر یہ راستے کی مشقت. یعنی وسيحلفون باللہ, اور جلد وہ قسم کھائیں گے اللہ کی, لو استطعنا اگر ہماری طاقت ہوتی, لخرجنا معکم تو ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ. یہلکون انفسہم یہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو, واللہ یعلم اور اللہ جانتے ہیں, انہم لکاذبون کہ بے شک یہ سب البتہ جھوٹے ہیں. اب یہاں پہ بتایا جا رہے جو عذر پیش کرنے والے لوگ ہیں, یعنی نظر سمجھ میں آ رہی ہے نا بات, شروع سے ہی بات یہ ہو رہی تھی کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نہیں نکلتے نا, رکو سٹارٹ ہی ایسے ہوئے. تو نہیں نکلنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ نے تو بولا جیسے بھی نکلو نا, چاہے ہلکے ہو چاہے بھاری ہو. تو کہتے کہ ان کو پرابلم یہ تھا کہ فوری فائدہ نہیں مل رہا تھا, یہ کام کریں گے تو اس کا فوراً کیا ملے گا دنیا میں اس کا فائدہ, اور سفر جو تھا وہ لمبا تھا جدھر یہ جا رہے تھے ٹریول کر کے مسلمان. تو انہوں نے کہا کہ اگر سفر قریب ہوتا اور اتنا زیادہ مطلب پرابلم والی جو بھی ہے جنگ نہیں ہوتی یا جو بھی کام کے لیے ہم جا رہے ہیں, اگر ہلکا کام ہوتا تو ہم آپ کو فالو کرتے, ہم آپ کے پیچھے چلتے. لیکن ان کے اوپر جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہو گئی یہ بات کہ ہم یہ والی اس کام کے لیے ہم نہیں نکل سکتے, کیونکہ بڑا مشکل کام ہے کہ بھائی دور ہے اور اتنی مشکل آئیں گی راستوں میں, تو اب ہمارے پاس اتنا جذبہ نہیں ہے کوئی دین کے لیے. صحیح ہے. تو اللہ فرماتے ہو پھر قسمیں کھاتے ہیں, ہماری طاقت ہی نہیں ہے, اگر طاقت ہوتی تو ہم نکلتے. جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ یہ کیا کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو تو لڑنا آتا ہی نہیں, اگر آتا تو ہم نکلتے نا آپ کے ساتھ. تو یہ جان چھڑانے والے لوگ ہیں. آج جان چھڑا کے میں کچھ نہیں ہوں, یہ جان ہم نے گنوائی ہے, یہ جان چھڑائی نہیں ہے. یہ کیوں ہم ایسا, یہ شیطان جو ہے نا مجھے اور آپ کو دلاسے دے رہے, تسلی دے رہے کہ جتنا اپنے آپ کو پیچھے رکھو گے اتنا ہی بہتر ہے, زیادہ دین میں مت گھسو ورنہ کیا ہوگا, مشکلات آئیں گی. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں مشکل کے بغیر تمہیں جنت نہیں مل سکتی. آپ نے اس کے سیکنڈ رکوع کی آیت میں پڑھا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اللہ نے تو ابھی جہاد کرنے والوں کو, صبر کرنے والوں کو, گواہی دینے والوں کو کہاں بھی جانچا ہے کہ وہ لوگ واقعی کچھ لائق ہے. تو اگر تم اپنے آپ کو ثابت نہیں کرو گے تو تمہیں جنت تو نہیں مل سکے گی. تم کن خوش فہمیوں میں رہ رہے ہو؟ تو یہاں پہ بھی یہی پوائنٹ ہے کہ آج ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں بھائی بڑا دور ہے, دور یونیورسٹی ہوتی تو بچے جاتے ہیں, دور اگر ہمارا جم ہو تو ہم جاتے ہیں, لیکن دور اگر اللہ کا دین سیکھنے کے لیے تو ہمارے پاس نہ پیسہ ہے اور نہ ہمارے پاس طاقت ہے, نہ ہمارا ٹائم سیٹ ہوتا ہے. تو سب اللہ کے پاس جا رہی ہے ساری بات. اللہ دیکھ رہے کہ بندہ جو ہے نا وہ کیا ہے. اگر کوئی اور چیز ہے تو اس کے لیے تو آپ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں جو آپ کے فوائد کی ہے, اور اس کے لیے آپ اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ کسی اور کو ضرورت نہیں پڑتی. الٹا آپ کو تو لوگ روک رہے ہوتے ہیں ان چیزوں سے کہ مت کرو یہ کام, نہیں جاؤ, کیا ضرورت ہے, کیا فائدہ ہے, اور آپ ہوتے کہ رکتے نہیں ہیں. کیوں؟ ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے, ہم خود چاہ رہے ہوتے ہیں.